مکہ سے ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 6 سال سے کچھ زیادہ عرصہ مکہ میں گزارا۔ یہ زمانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بڑے دکھوں اور مصیبتوں کا زمانہ تھا۔ کافر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نت نئے طریقے تلاش کرتے رہتے تھے، لیکن مسلمان تمام تکلیفیں اور مصیبتیں بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتے رہے، اور کبھی کسی کے دل میں اسلام سے پھر جانے کا خیال تک نہ آیا۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب سے 6 نیک آدمی حج کے لیے مکہ آئے۔ اتفاق سے ان کی ملاقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ یثرب مکہ کے شمال میں 421 کلومیٹر دور ایک پرانا شہر تھا، جہاں عربوں کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج اور بہت سے یہودی آباد تھے۔ مسلمان ہو جانے والے 6 آدمی واپس اپنے شہر یثرب گئے تو انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی مسلمان بنا لیا۔ چنانچہ اگلے سال 12 آدمی مکہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یثرب بھیجا۔ ان کی تبلیغ سے اوس اور خزرج کے گھر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ نبوت کے 13ویں سال یثرب سے 75 آدمی مکہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یثرب تشریف لے آئیں، ہم آپ کی دل و جان سے حفاظت اور مدد کریں گے۔ ان نیک لوگوں کو اسی لیے انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور ان سے فرمایا کہ میں مناسب وقت پر، جب اللہ نے مجھے یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھ سے پہلے میرے ساتھی یثرب آ جائیں گے۔ انصار کے واپس جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مددگار پیدا کر دیے ہیں اور ان کو ایک ایسا شہر مل گیا ہے جہاں وہ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضور کا حکم ملتے ہی مسلمان 2-2 4-4 کر کے یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کافروں کو پتہ چلا تو یہ خیال کر کے ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا کہ یثرب میں ان کے ظلم کا ہاتھ مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کی بہت کوشش کی، بعض کو قید کر لیا، بعض کو زبردستی روک لیا، کسی کا سامان چھین لیا، کسی کے بیوی بچوں کو روک لیا۔ پھر بھی اکثر مسلمان چھپ چھپا کر مکہ سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ وہ علانیہ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ ان میں ان کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور داماد حنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ چلنے سے پہلے انہوں نے کمر میں تلوار باندھی، کندھے پر کمان رکھی، گلے میں تیروں کا ترکش لٹکایا، ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور کافروں کے سامنے سے گزر کر کعبہ شریف پہنچے۔ نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر فرمایا ان لوگوں کا بھلا نہ ہو جو پتھر کے ٹکڑوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اس وقت وہاں بہت سے کافر جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے فرمایا، میں آج مکہ سے جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی، بہنوئی، داماد اور بہت سے دوسرے مسلمان ہیں۔ جس کو مقابلہ کرنا ہو اور اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرے۔ لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان کو روک سکے یا راستے میں جا کر ان کو نقصان پہنچا سکے۔ یوں وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے ہمراہیوں سمیت قبا پہنچ گئے، جو یثرب سے 2 میل ادھر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں انصار کے قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی عمرو بن عوف کے لوگ آباد تھے۔ اس قبیلے کے ایک مسلمان حضرت ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے ہجرت فرما کر قبا پہنچ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 14 دن قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر وہاں ایک مسجد بنائی
جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد بناتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر مٹی، گارا، پتھر اور اینٹیں دھوتے رہے۔ 14 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے۔ اس دن سے اس شہر کا نام مدینہ النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مشہور ہو گیا، جو مختصر ہو کر مدینہ رہ گیا۔ چونکہ مدینہ میں مکانات کم تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قباء ہی میں ٹھہر گئے۔ شروع میں کچھ عرصہ حضرت ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام رہا، پھر بنو سالم کے سردار حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں چلے گئے، جو قباء کے قریب بنو سالم کے محلے میں تھا۔